خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے نام باپ میں سے ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقہ سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ سے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے تھے، تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، ہم خدا کے نہایت ہی شکر گزار ہیں خدا کی تمام تر برکات اور فضائل کے لیے کہ جو وہ ہم انسانوں کی زندگی میں نچھاور کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے بیدوں کو جان سکیں اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم آج کی تلاوتوں یا آج کے کلام کی بات کرتے ہیں تو آج کی تینوں تلاوتوں یا آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے آسمان کی بادشاہت اور خدا کی حکمت۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی یا آسمان کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ خدا کی حکمت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں، آج کی تینوں تلاوتوں میں آسمانی چیزوں کا اور زمینی چیزوں کا موازنہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس لیے جب ہم آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے، جب اس کو ہم نے سنا ہے تو حکمت کی کتاب میں آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں شریر کا جو کردار ہے، شریر کے کردار کی جو رویداد ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں راست باز کا جو کردار ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج کی پہلی تلاوت میں بھی راست باز کا بھی ذکر ہے، شریر کا بھی ذکر ہے، آسمانی چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور زمینی باتوں کا بھی اور چیزوں کا بھی اور خیالات کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ شریر انسان جو کہ گناہگار ہے وہ چاہتا ہے کہ راست باز پر غالب آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راست باز سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں راست باز جو ہے، جو نیک انسان ہے، جو نیک شخص ہے، وہ مجھ پر
غالب نہ آ جائے، اس لیے وہ دوسرے شریر لوگوں کو، دوسرے گناہگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ راست باز کو ہلاک کر سکے، راست باز کو دبا سکے۔ اور یہی بات آج کی پہلی تلاوت میں ہے کہ کس طرح سے شریر جو ہے وہ راست باز کے گرد جو ہے وہ کمین لگا کر بیٹھ گیا ہے، اس نے اس کا محاصرہ کر لیا ہے تاکہ اس کو نیچا دکھا سکے۔ لیکن جو راست باز ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ بات شریر بھی جانتا ہے، گناہگار بھی جانتا ہے، اور وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو خدا اس کی مدد کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر میں اور آپ ہم بھی آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس کا اپنی اپنی زندگی میں آج کے دور میں موازنہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، دھیان و گیان کریں، تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ میرا کردار میرے خاندان میں، میرے معاشرے میں، اس دنیا میں کس طرح کا ہے۔ کیا میرا کردار شریر کی طرح ہے جو کہ ہمیشہ دوسروں کے خلاف باتیں سوچتا ہے، جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا کہ جو ہمیشہ دوسروں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کہ میرا کردار جو ہے وہ راست باز کی طرح ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کا بیٹا یا بیٹی کہلاتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے لیے چراغ بنتا ہے تاکہ وہ بھی اس نور میں، اس روشنی میں خدا کی طرف آئیں۔ تو آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہم سب کو چیلنج کر رہی ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رستہ کیا آسمان کی بادشاہت کی طرف ہے، یا کہ ہمارا رستہ جو ہے وہ شریر کی طرح زمینی دنیاوی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اور جب ہم آج کی دوسری تلاوت پر غور کرتے ہیں جو کہ مقدس یعقوب کے خط میں سے لی گئی ہے، تو آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ خدا کی حکمت کا بیان کرتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو ہے وہ خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حکمت جو خدا کی طرف سے ہے وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، محبت ہے۔ اور اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں بھی تھا کہ جس میں خدا کی حکمت ہے وہ انسان حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کی حکمت جو ہے وہ ہمیں حلیم بناتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے خدا کی حکمت کو قبول کرنے کی۔ اس لیے آج کی تلاوت میں تھا کہ وہ حکمت جو آسمان کی طرف سے ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، وہ تربیت پذیر حکمت ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جو ہماری بھی تربیت کرتی ہے ہمارے ایمان میں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو سمجھیں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ محبت پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ اگر ہمارا ایمان خدا پر ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ محبت پر ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم تو اگر میں اور آپ خدا کی حکمت کو قبول کر لیتے ہیں، خدا کی حکمت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں حلیمی آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں عاجزی آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں انکساری آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں چھوٹا پن آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں خدمت کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں دنیاوی حکمت ہو، دنیا کی حکمت کے پیچھے اگر ہم چل پڑے، تو دنیا کی حکمت جو ہے، دنیا کا علم جو ہے وہ بعض دفعہ ہمیں مغرور بنا دیتا ہے۔
دنیا کا علم جو ہے، دنیا کی حکمت جو ہے، وہ بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ میں اتنا پراؤڈ کر دیتی ہے، اتنا مغرور کر دیتی ہے، اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ ہم نیچے دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس خدا کی حکمت ہے، جو خدا کی حکمت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیاوی حکمت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی گردن جو ہے وہ اکڑی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن جس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر اس کے اندر خدا کی حکمت ہوگی تو اس میں محبت ہوگی، وہ دوسروں کو قبول کرے گا، وہ دوسروں کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر وہ بھی دنیاوی حکمت، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا تو وہ انسان کو نہیں پہچان پائے گا، اور جو انسان کو نہیں پہچان پاتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم انسانوں ہی میں بستا ہے۔ ہمیں خدا کو ایک دوسرے میں پہچاننا ہے، ایک دوسرے میں دیکھنا ہے، اور خدا ہمیں ایک دوسرے میں اسی وقت نظر آتا ہے جب ہم میں خدا کی حکمت جو ہے وہ پرورش پاتی ہے، جب وہ بڑھتی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو مقدس مرکز کی انجیل کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی اذیت کی پیشن گوئیاں ہیں۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے سنا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی کرتے ہیں، مگر شاگرد جو ہے، رسول جو ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتے، اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ خداوند یسوع مسیح کس قسم کی تعلیم انہیں دے رہا ہے۔ اور اس لیے پچھلے اتوار ہم نے سنا تھا کہ مقدس پطرس جو ہے اس نے کہا کہ اے خداوند، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس سے کہا تھا، اے شیطان، مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ اور آج ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آج کی انجیل مقدس میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور آج ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی اذیت کی دوسری پیشن گوئی کرتے ہیں۔ دوسری دفعہ مقدس مرکز کی انجیل میں وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرے عزیزو، شاگرد آج پھر یہ تعلیم کو سمجھ نہیں پائے، لیکن آج انہوں نے سوال کرنے کی جرت نہیں کی، بلکہ وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں، کیونکہ شاگردوں نے یا اس وقت لوگوں کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسیحا جو ہے وہ قوت کے ساتھ آئے گا، طاقت کے ساتھ آئے گا، اپنی بادشاہت قائم کرے گا، اور مسیحا کبھی نہیں مرے گا۔ یہ تعلیم جو تھی وہ ربیوں نے، اس وقت جو استاد تھے، انہوں نے دی تھی۔ مگر آج جب خداوند یسوع مسیح اپنے مصلوب ہونے کی، موت کی اور جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو شاگرد بھی نہیں سمجھ پا رہے، اور اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے تو لوگوں نے اور شاگردوں نے بھی جو تھا وہ اسے مسیحا قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے پچھلے اتوار جو ہے شاگردوں نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو الیاس نبی ہے، بعض تجھے یوحنا اصطباغی سمجھتے ہیں، اور بعض سمجھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنی بادشاہت قائم نہیں کر رہا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ دنیاوی بادشاہت کی بات کر رہے تھے کہ دنیاوی بادشاہت قائم ہوگی، اور یہی بادشاہت جو تھی وہ شاگرد اپنے ذہنوں میں، اپنے خیالوں میں لے کر یسوع کے پیچھے چل رہے تھے۔ اور اسی لیے آج جو ہے وہ آپس میں جب رستے میں جا رہے ہیں
تو شاگرد جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ جب ہمارا استاد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا تو ہم میں سے سب سے بڑا کون ہوگا؟ میرے عزیزو، شاگرد جو ہیں وہ دنیاوی بادشاہت کے بارے سوچ رہے ہیں، دنیا پر حکومت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ان کو آسمانی بادشاہت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آسمانی بادشاہت جو ہے وہ خدا کی حکمت سے قائم ہوتی ہے، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو آسمانی بادشاہت کی تعلیم دیتے ہوئے جو ہے وہ حلیمی اور فروتنی کا درس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس کے آخر میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی بڑی اچھے طریقے سے رہنمائی کی ہے، مدد کی ہے کہ کون جو ہے وہ تم میں سے بڑا ہوگا یا کون تم میں سے اول ہوگا۔ اس نے ایک بچے کو ان کے بیچ میں کھڑا کر کے کہا کہ جو تم میں سے اس بچے کی مانند بنے یا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے وہ تم میں سے سب سے بڑا ہوگا۔ اگر تم میں سے کوئی بڑا ہونا چاہے تو اپنے آپ کو چھوٹا کرے، اپنے آپ کو دوسروں کا خادم بنائے۔ میرے عزیزو، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خادم جو ہے وہ سب سے کمتر ہوتا ہے، وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں جو سب سے بڑا شخص ہے وہ خادم ہے، جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، جو دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی لیے ہمیشہ پوپ صاحب کے لیے جو لقب استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خادموں کا خادم۔ بے شک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، پوپ صاحب جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے لیے جو لقب ہے وہ ہے خادموں کا خادم۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جو ہیں اگر ہم بھی مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خادم بنائیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو خدمت میں اول رکھنے کی، اپنے آپ کو خدمت میں سب سے آگے رکھنے کی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں جہاں خدمت کی بات آتی ہے، جہاں دوسروں کو کچھ دینے کی بات آتی ہے، ہم سب سے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ کچھ حاصل کرنے کی بات آتی ہے، کچھ لینے کی بات آتی ہے، ہم سب سے اول ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے، آسمانی بادشاہت کی باتیں، خدا کی حکمت کی باتیں جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدمت میں اپنے آپ کو اول رکھیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ خدا کی نظر میں اور آسمان کی بادشاہت میں بڑے ہو سکیں۔ میرے یہ جو کلام کی باتیں ہیں، ان پر دھیان و گیان کرنا، ان پر غور و خوض کرنا اتنا آسان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام کی باتیں جو ہیں، آسمان کی بادشاہت کی باتیں جو ہیں، خدا کی حکمت کی باتیں جو ہیں، وہ ہمیں چیلنج کرتی ہیں، وہ ہمیں اپنے رویے، اپنے کردار بدلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس لیے میں اور آپ، ہم بہت دفعہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ بات جو مجھے چیلنج کرتی ہے، جو مجھے اپنا آپ بدلنے پر مجبور کرتی ہے یا اکساتی ہے کہ میں اپنے رویے کو بدلوں، اپنے طرز زندگی کو بدلوں، میں اس پر دھیان و گیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مشکل ہے، اس میں مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم ہمیشہ اس بات پر دھیان کرتے ہیں، اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں جس میں دوسروں کو بدلنے کی بات ہے۔ تو اس لیے آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے۔ بے شک کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ عمل جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ میں کس طرح سے خادم یا خادمہ ہو سکتی ہوں، میں کس طرح سے دوسروں کی خدمت کر سکتی ہوں۔
میرے عزیزو، ہم مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، جس کی مثال آج کا یہ میڈیکل کیمپ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی اپنی جو خوبی ہے، جو فن ہے، جو میرے پاس ہنر ہے، میں اسی طریقے سے دوسروں کی خدمت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ میرے عزیزو، خدمت کا جو اعلیٰ نمونہ ہمیں دیا ہے اور خدمت کے لیے جو ہمارا استاد ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اور ہم انسانوں کی زندگی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہم سب جو ہیں وہ زندگی پا سکیں۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کیا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی حکمت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرتا ہے اس خدمت کے لیے، اس مشن کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے جو باپ نے اسے دی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہم انسان بھی ہمیشہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ ہمارے خاندان ہیں، ہمارے اپنے اپنے گھر ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور اس پیار کی خاطر جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح اولاد جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ہمیشہ ان کی خدمت کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایسی ہی خدمت، ایسی ہی محبت ایک دوسرے سے کرنی ہے، اور یہی آج کا کلام جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خدا کی باتوں کو، آسمان کی باتوں کو، خدا کی حکمت کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو قبول کریں گے تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کو خدا کی حکمت سے قائم کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے